لمبا قیام کرو، لمبی رکوع کرو، لمبی سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ گنہگار بندہ تجھ سے بھیک مانگتا ہے، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ او لوگو، آج مسلمان مالدار بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ مسلمان مالدار ہے، زکوٰۃ دینے سے بہانہ بناتا ہے۔ مسلمان مالدار ہے، روزے نہیں رکھتا۔ مسلمان مالدار ہے، اسلام کی جب مدد پڑتی ہے، اسلام کی مدد کی جب ضرورت ہوتی ہے تو مسلمان مدد نہیں کرتا۔ ایک واقعہ سنو، حضرت ثعلبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ ثعلبہ دعا نہیں مانگتے، دعا مانگنے سے پہلے اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ، لگتا ہے ثعلبہ کی نگاہ میں دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دعا نہیں مانگتے، واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ آج آئیں گے تو انہیں روک لینا۔ جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ثعلبہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ثعلبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میری نگاہ میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عزت ہے، یا رسول اللہ کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں دعا نہیں مانگتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ حضرت ثعلبہ کہنے لگے، یا رسول اللہ بتانا نہیں چاہتا۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے یا رسول اللہ لباس ایک ہے، اور میں اپنے گھر اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ اسی لباس کو اتار کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں، میری بیوی پہن کر نماز پڑھتی ہے۔ لباس ایک ہے، نہ تو بیوی کی نماز قضا ہوتی، نہ تو شوہر کی نماز قضا ہوتی۔ آج میری ماں بہنوں کے پاس سینکڑوں کپڑے ہیں، نماز بیویوں کی بھی قضا ہوتی ہے، شوہروں کی بھی نماز قضا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں گیا آپ کا ایمان، کہاں گیا؟ حضرت ثعلبہ کہتے جس دن سے صحابہ جان گئے، اللہ کے نبی جان گئے، اسی دن سے پھر میں اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دے میں امیر ہو جاؤں، مالداری کی دعا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے ثعلبہ غریبی بہتر ہے، غریبی بہتر ہے، غریبی بہتر ہے۔ ثعلبہ نہیں مانتے، نبی نے فرمایا ثعلبہ غریبی بہتر۔ ثعلبہ کہتے یا رسول اللہ جب تک غریب تھا لوگ جانتے تھے، راز چھپا ہوا تھا، اے اللہ کے نبی اب دعا فرما دے میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، ثعلبہ مالدار ہو گئے، اتنا مالدار ہو گئے بکری کی تجارت کرنے لگے۔ اب بکریوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، جیسے جیسے بکریوں کی تعداد بڑھتی رہی ثعلبہ ویسے ویسے نماز چھوڑتے چلے گئے۔ کبھی ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن نماز پڑھنے آنے لگے، پھر دھیرے دھیرے عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے آنے لگے۔ جب مدینہ شریف میں بکریوں کی رکھنے کی جگہ نہیں رہی تو آپ جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد وہاں بکریوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ، ثعلبہ مالدار ہو گئے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو مالدار ہو وہ زکوٰۃ دیا کرے۔ ثعلبہ سے جا کر صحابہ کہہ دو وہ مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ دینا واجب۔ جب ثعلبہ کے پاس صحابہ جاتے ہیں تو حضرت ثعلبہ بہانہ بنانے لگتے ہیں، ادھر ادھر کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے پاس صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ ثعلبہ زکوٰۃ دینے سے بہانہ کرنے لگے، ادھر ادھر کرنے لگے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ، اے میرے صحابہ، ثعلبہ کی زکوٰۃ کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے اور نبی نے بھی مردود قرار دیا ہے۔ اب کسی کا بھی زمانہ آئے گا تو ثعلبہ کا زکوٰۃ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مال اور دولت سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔
اللہ سے دعا کرنا چاہیے مولا رزق حلال دے، اتنا دے تاکہ اس دولت سے میں گمراہ نہ ہو سکوں، ایمان نہ چلا جائے۔ سالبہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں ہی تھا، اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، جب میرے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا سالبہ کو پتہ بھی نہ چلا، کچھ زمانہ گزر گیا، سالبہ جنگل میں ہی رہتے رہے۔ ایک دن سالبہ کا خیال آیا چلو مصطفیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور ویسے زکوٰۃ بھی دے دیا جائے گا، زکوٰۃ کے مال لے کر واپس چل دیتے ہیں، مدینہ شریف میں آتے ہیں، ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اے سالبہ مصطفیٰ کا وصال ہو گیا ہے، نبی کا انتقال ہو گیا ہے، کہتے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، کہتے ہیں تمہاری زکوٰۃ کو اللہ اس کے رسول نے مردود قرار دیا ہے، اے سالبہ میری چوکھٹ سے چلے جاؤ، میں بھی تمہاری زکوٰۃ کو قبول نہیں کروں گا۔ علی کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی بھی بھگا دیتے ہیں، عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں، عثمان بھی بھگا دیتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں اے سالبہ میری چوکھٹ سے نکل جاؤ ورنہ تلوار سے تمہاری گردن مار دوں گا۔ سالبہ کہتے میں جنگل کی طرف واپس گیا اور کہتا افسوس میں جب غریب تھا نبی کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور مجھے مال نے مجھے دولت نے گمراہ کر دیا، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا غریبی بہتر ہے، غریبی بہتر ہے، مگر سالبہ نہیں مانے تو گمراہ ہو گئے۔ سالبہ کہتے جنگل میں گیا، دیکھا جتنی میری بکریاں تھی سب جنگل میں بھاگ گئیں، میرے گھر کے اندر کوئی بکریاں نہیں تھی۔ سالبہ کہتے ایک تو مصطفیٰ سے میں مل بھی نہیں پایا، مصطفیٰ کا وصال ہو گیا اور سالبہ کی جو دولت تھی سب برباد ہو گئی۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو بے شمار دیتا ہے، جب میرے رب لینے پر آ جاتا ہے تو پورا چھین لیتا ہے۔ سالبہ کہتے مٹیاں اٹھاتا اپنے جسموں پہ ڈالتا، کہتا ہائے افسوس ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضرت سالبہ اسی جنگل میں ٹہلتے رہے، مٹیاں ڈالتے رہے، کپڑے کو پھاڑتے رہے۔ حضرت سالبہ کا دماغ خراب ہو گیا، دماغی سنتلن خراب ہو گیا۔ آپ وہیں ٹہلتے ٹہلتے آپ کا جنگل میں انتقال ہو گیا۔ حضرت سالبہ کی لاش جنگل میں پڑی رہی، کسی نے جنازہ تک نہیں پڑھایا، کوئی وہاں تک گیا ہی نہیں، سالبہ کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سالبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سالبہ کی لاش کو جنگل کی چیل کوے کھا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ نے سچ فرمایا تھا، ارے غریبی بہتر ہے، غریبی بہتر ہے، سالبہ نہیں مانے تو گمراہ ہو گئے۔ او لوگوں مسلمانوں، اللہ سے دعا کیا کر اس کے حلال دے، اے اللہ وہ دولت نہ دینا جس دولت سے گمراہ ہو جاؤ، بلکہ مولا عثمان غنی کی دولت دینا تاکہ اسی دولت سے مدینہ شریف جا کر نبی کی روضے کا دیدار کروں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے نا یاد رکھنا بہت سخت عذاب ہے، تمہاری قبر کے اندر وہی مال وہی دولت سانپ بچھو بن کر تمہارے گلے میں لٹکتے رہیں گے۔ جو مالدار ہیں بنگلے سے گاڑیوں سے وہ سیٹھ نہیں دکھتے، اگر اللہ کی زکوٰۃ نہ دے تو پھر وہ مالدار کیسا ہے؟ اور سنو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں سب بھیک مانگنے والے ہیں، سب بھیک مانگنے